حسن سلوک رکھو۔ اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے محبت کرو، تم اپنے بیٹوں سے محبت کرو، اپنے بھائی سے محبت کرو۔ اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے تم اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھو، تم اپنے رشتہ داروں کی قدر کرو، اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرو۔ مگر سوال اس وقت کا اٹھتا ہے جب ان سب محبتوں کا ٹکراؤ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، وہاں اسلام کا کیا حکم؟ وہاں اسلام کیا کہتا ہے؟ وہاں اسلام کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ کس بنیاد پر اسلام کا شریعت کیا کہتی ہے؟ وہاں اسلام یہی کہتا ہے، شریعت یہی کہتا ہے، اسلام کا حکم یہی ہے، اسلام کا ترجمان یہی ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر اپنے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کا حکم ہے۔ تم اپنے رفیقوں سے زیادہ محبت کرو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تم اپنے اولادوں سے زیادہ محبت کرو حضور تاجدار مدینے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ان سب سے بڑھ کر محبت کرو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتا ہے یعنی اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، بلکہ تمام جہاں کے انسانوں سے بڑھ کر محبوب خدا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ۔ یہ حدیث ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتا ہے۔ یعنی تمہارے نمازیں پڑھنے سے تم مومن نہیں ہو سکتے، تمہارے قرآن پڑھنے سے تم مومن نہیں ہو سکتے، تم دن رات عبادت کرو، تم دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ماتھا ٹیکتے رہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، القلب من العرش، یعنی مومن کا دل میرا عرش۔ اب جو آج کے لوگ ہیں رضا الہی کرتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور کچھ نہیں۔ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تم نفلیں پڑھو، تہجد پڑھو اور اللہ کی رضا حاصل کرو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نماز پڑھنے والے، اے قرآن بنانے والے، اے قرآن سنانے والے، اے قرآن بتانے والے، یاد رکھ تب تک میں خود کہتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مومن کا دل میرا عرش ہے، یچو اللہ تبارک و تعالیٰ ونن کہ مومن سن دل چمیون عرش۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوتا کہ انسان کا دل میرا عرش ہے، پھر قرآن پڑھنے سے انسان مومن ہو جاتا، پھر نماز پڑھنے سے انسان جنتی ہو جاتا، مگر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ القلب مومن میرا عرش، مومن کا دل میرا عرش، انسان کا دل۔ ہم سب یہاں پہ انسان ہیں مگر سب مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کا دل میرا عرش، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تب تک تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے نہ محبت کر۔ اب اللہ کی رضا کہاں؟ محبت رسول، سبحان اللہ۔ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ محبت رسول۔ اللہ کو راضی کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ محبت رسول۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان جب تک تو ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، جب تک تو ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، جب تک تو اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ رکھے، جب تک تو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ رکھے، جب تک تو اپنے رفیقوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ رکھے، جب تک تو اپنے عزیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ رکھے، جب تک تو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ رکھے، اے انسان جب تک تو اپنے استاد سے بڑھ کر میری محبت کو اپنے دل میں نہ بٹھا لے، اے انسان جب تک تو اپنے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر میری
محبت نہ بٹھا لے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم مومن ہو گیا، اگر تم مومن ہو گیا، اگر تو نے اپنے دل میں حضور کو جگہ دی، اگر تو نے اپنے دل میں نبی کو بٹھا لیا، اگر تو نے اپنے دل میں محبت الفت کو قائم کیا، اگر تو نے اپنے دل میں محبت رسول کو جگہ دی تو القلب مؤمن میرا عرش، تم مومن ہو گیا اور تیرا دل میرا عرش. سب سے پہلے کیا ہو گیا؟ تو مومن ہو. جب تم مومن ہو گیا اس کے بعد میں تیرے دل میں بیٹھ گیا، اس کے بعد تیرا دل میرا عرش بن. تب تک مگر محبت کون سی؟ یہ محبت نہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بیٹھ کر کرسی پہ کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں. نہیں، اسے محبت نہیں کہتے، اسے دکھاوا کہتے ہیں. اسے دکھاوا کہتے ہیں. محبت رسول جو ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے، اسے محمد کی محبت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. صحابی رسول حضرت جناب عبداللہ جنہیں حضور سے محبت ہو گئی، غور فرما دیجئے گا کہ محبت کسے کہتے ہیں. محبت کسے کہتے ہیں؟ جب جناب عبداللہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، جب ان کو عشق ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، چنانچہ ان کی جو ماں تھی وہ یہودی تھی. کیا تھی؟ یہودی تھی. توجہ فرما، کیا تھی؟ کیا تھی اس کی؟ ماں یہودی تھی. تو جناب عبداللہ کے دل میں محبت رسول بیٹھ گیا. جناب عبداللہ کے دل میں اب نے اس نے اپنے دل میں محبت کو محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگہ دی. جب گھر پہنچا تو ماں نے کہا اے عبداللہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو میرا بیٹا ہے، تو اپنے حضور کو، تو محمد رسول کو دل دے بیٹھا ہے، یاد رکھنا یہ تو صحیح نہیں کر رہا. جناب عبداللہ نے کہا ماں بہت ہی میٹھی چیز ہے، ماں بہت ہی عزیز چیز ہے محبت کی، محمد کی محبت. آپ بھی اسلام قبول کرو. ماں نے کہا جناب عبداللہ تو دیکھ ذرا تجھے میں نے بچپن سے لے کر آج تک کس طرح ناز و آرام سے پالا ہے. تو بچپن سے یتیم تھا، تیرا باپ مر گیا تھا اور میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے تجھے پالا ہے. اور اب جب جوانی کے قریب آ گیا تم نے مجھے چھوڑ دیا اور محمد کا در پکڑ لیا. حالانکہ تجھے بہتر پتا ہے محمد سے معاذ اللہ مجھے کتنی نفرت ہے. اللہ اللہ. جناب عبداللہ نے فرمایا ماں کیا یہ تیرا آخری فیصلہ ہے؟ کہا ہاں میرا آخری فیصلہ ہے. کہا پھر میرا بھی سن میں کیا میرا بھی سننا، پھر میں کیا کہتا. کہا بول کیا کہتا ہے؟ کہا یا اماں لو کانت جت نفسا بخرجت نفسا. اے میری ماں غور فرما، اگر تو نے بخرجت نفسا نفس، اے میرے بیٹے اگر تو نے محمد کا در نہیں چھوڑا میں اسی طرح احتجاج میں بغیر کھائے پیے مر جاؤں گی. اللہ اللہ. جناب عبداللہ نے فرمایا ماں کیا تیرا آخری فیصلہ ہے؟ کہا ہاں میرا آخری فیصلہ ہے. کہا پھر میرا بھی سن میں کیا کہتا ہوں. کہا بول کیا کہتا ہے؟ کہا یا اماں لو کانت جت نفسا بخرجت نفسا. اے میرے ماں اگر اللہ تعالیٰ تجھے 100 زندگیاں دینا، 100 جانے دے اور 100 دفعہ میرے سامنے اسی طرح ایڑیاں رگڑ کے مر جائے، فباللہ ما ترکت محمدا، مجھے میرے سونے کی رب کی قسم میں نے اس محمد کو کبھی نہیں چھوڑنا. کہا ایک زندگی تو معمولی چیز ہے. کیا ہے ایک زندگی؟ کچھ نہیں. 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سال. اگر اللہ تعالیٰ تجھے ایسی 100 زندگیاں دینا، 100 دفعہ تجھ میں جان ڈالے اور 100 دفعہ میرے سامنے تو اسی طرح ایڑیاں رگڑ کے مر جائے، فباللہ ما ترکت محمد، میں نے اس محمد کا در نہیں چھوڑا.
نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تیرے میرے نبی کو ہر عسر ابن معجزہ بنا کیا بنا معجزہ بنا اب اس محبت کو قائم و دائم کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کافر ہے وہ دل جو اس دل کو دل کہے کافر ہے وہ دل جو اس دل کو دل کہے جس دل میں نہ ہو الفت سرکار یعنی ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر نمازیں پڑھنے سے اگر جنت مل جاتی تو پھر تو جنت ان کو بھی ملنی تھی جو حضور کے زمانے میں مشرکین تھے منافقین تھے خالی نمازوں سے جنت نہیں ملتی جو منافقین تھے وہ تو نمازی بھی تھے نا حاجی بھی تھے غازی بھی تھے لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ مومن نہیں یہ جنتی نہیں وجہ کیا ہے وہ جو مشرکین تھے نمازی بھی تھے حاجی بھی تھے یہاں تک کہ میدان جہاد کے غازی بھی تھے مگر کیا وجہ قرآن ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین یعنی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے اس ماجرا کیا دلیل کیا وجہ ہے یہ لوگ تو نمازی بھی ہے یا یہ لوگ تو حاجی بھی ہے یہ لوگ تو ہم لوگ تو آج کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مگر یہ لوگ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرتے تھے مگر کیا وجہ دلیل کیا ماجرا کیا کہ قرآن ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہ لوگ جنتی نہیں ہو سکتے وجہ بس اتنی ہے کہ اگرچہ وہ لوگ نمازی بھی تھے میدان جہاد کے غازی بھی تھے حاجی بھی تھے مگر ان کے دل محروم تھے ان کے دل خالی تھے اس کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں تھی اس وجہ سے قرآن ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے اور جو لوگ مومن نہیں ہو سکتے ان کو اللہ کی رضا کبھی حاصل نہیں ہو سکتی وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے القلب مؤمن میرا عرش مومن کا دل میرا عرش وہ پہلے مومن بننا ہے اس کے بعد اللہ کا بندہ تو بن سکتا ہے پہلے تو مومن بن اس کے بعد اللہ کی رضا حاصل کر پہلے اپنے دل میں محبت مصطفیٰ کو جگہ دے اس کے بعد تجھے اللہ حاصل ہوتا ہے پہلے تو اپنے دل میں عشق مصطفیٰ بٹھا لے اس کے بعد تو خدا کا دوست ہو سکتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گھیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان چنانچہ ٹائم بہت کم ہے بس ایک مختصر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ایک دفعہ بارگاہ رسالت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے فرما دیجئے قیامت کب آئے قیامت کب آئے اللہ تبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا متی الساعۃ
متس ساعت، صحابہ رسول فرماتے ہیں متس ساعت، اے میرے محبوب مجھے فرما دیجئے قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعددت لها، اے میرے ساتھ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی جو تمہارے دل میں اتنی تڑپ ہے جاننے کی کہ قیامت کب آئے گی؟ کیوں جاننا ہے تم؟ کیا تیاری کی ہے تم نے قیامت کے لیے؟ صحابہ رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ اعتدت لها الى النبی يحب اللہ ورسولہ، کہ میرے محبوب میرے پاس ایسی کوئی تیاری نہیں، اے میرے محبوب، اے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے ہمارے تاجدار، میں نے قیامت کے لیے ایسی کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے، بس ایک تیاری ہے میرے لیے، ایک تیاری ہے میرے پاس، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، یعنی تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ محبت رکھتے ہو، یعنی تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس کے ساتھ تم دنیا میں محبت رکھتے ہو۔ اگر تم نے حضور سے محبت رکھی ہے تو یقیناً تم قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے، اور انشاءاللہ الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی روز محشر میں اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ، یہ ہمارا یقین ہے۔ صحابی رسول یہ سن کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابی رسول یہ سن کر اتنے خوش ہوئے کہ دنیا میں زندگی میں کبھی اس کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جب اس نے یہ بات سنی کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرے گا وہ آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بشارت سن کر فرمایا فَأَنَا وَحِبُّنِيَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَّ لَمْ أَعْمَلُ بِمِثْلِ أَعْمَالُهُمْ، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ امید رکھتا ہوں، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جاؤں گا، کیونکہ میں ان سے محبت و الفت کرتا ہوں۔ اگرچہ میرے اعمال ان کے برابر نہیں ہو لیکن تب بھی میں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، کیونکہ میں ان سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ اسے محبت کہتے ہیں، اسے عشق رسول، وہ عشق رسول نہیں جو لوگوں کو دکھایا جائے کہ بس قرآن پڑھو، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن وہ کہتا ہے۔ ارے قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور پڑھا کرو نماز اور دیا کرو زکات اور اطاعت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز کے ساتھ زکات بھی ہے، بے شک اس بات پر تسلیم رکھتے ہیں، اس بات کو کوئی انکار نہیں کرتا، مگر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے میرے بندو تم زکات بھی دیا کرو، تم نماز بھی پڑھا کرو۔